السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہ اجمعین، اما بعد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تستوی الحسنة ولا السیئة ادفع بالتي هي احسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے واسطے ہیں۔ درود و سلام نبی دو جہاں احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے ہیں۔ مختصر حمد و صلوات کے بعد معزز سامعین کرام، اماں جان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا تھا؟ آپ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، آپ کا اخلاق قرآن تھا۔ کیا مطلب آپ کا اخلاق قرآن تھا؟ مطلب یہ ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جتنی باتوں کا حکم دیا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام باتوں پر عمل کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے جتنی باتوں سے منع کیا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام باتوں سے دور رہتے تھے۔ کوئی ایک بھی حکم ایسا نہیں جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہو اور میرے نبی علیہ السلام نے نہ کیا ہو، ایسا نہیں۔ ہماری زندگی میں ہوتا ہے، بعض کام ہم کرتے ہیں بعض نہیں کرتے، اور کوئی بات ایسی نہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہو اور نبی علیہ السلام رکے نہ ہو، ایسی بھی کوئی نہیں ہے۔ یہ ہماری عادت ہے، ہمیں اگر 10 کاموں سے روکا گیا ہے تو ہم 4-5 سے رک بھی جاتے ہیں اور 5-6 کر بھی لیتے ہیں۔ قرآن مجید میں جتنی اچھی صفات ہیں وہ ساری اچھی صفات ہمارے محبوب علیہ السلام میں موجود تھی، اور جتنی بری صفات ہیں ان میں سے ایک بری صفت بھی آپ کے اندر موجود نہیں تھی۔ یہ ہے کان خلقہ القرآن، آپ کا اخلاق قرآن تھا، یہ مطلب ہے۔ یعنی قرآن کی عملی تصویر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید کی 2 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اچھائی اور برائی برابر نہیں۔ اس مقام پر اچھائی سے مراد اچھا اخلاق اور برائی سے مراد برا اخلاق ہے۔
یعنی اچھا اور برا اخلاق برابر نہیں. تو پھر کیا کرنا ہے؟ ادفع باللتی ہی احسن. پہلے تو تم نے کسی کو برا کہنا ہی نہیں, کسی کے ساتھ برا کرنا ہی نہیں. اگر کوئی تمہارے ساتھ کر بھی دے تب بھی نہیں کرنا. ادفع باللتی ہی احسن. تم جواب دو اس طریقے سے جو سب سے اچھا ہے. اب غور کریں, ایک ہوتا ہے اچھا اور ایک ہوتا ہے بہت اچھا اور ایک ہوتا ہے سب سے اچھا. تم نے جو جواب دینا ہے وہ اچھا نہیں, بہت اچھا بھی نہیں, بلکہ سب سے اچھے طریقے سے جواب دینا. جیسے ایک بچے نے امتحان دیا, 100 میں سے 70 نمبر لے لیے, اچھا ہے. اور جس نے 85 نمبر لے لیے وہ بہت اچھا ہے. اور جس نے 100 ہی لے لیے وہ سب سے اچھا ہے. ادفع باللتی ہی احسن. تم جواب دو اس طریقے سے جو سب سے اچھا ہو. تو کیا فائدہ ہوگا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ. تیرے اور جس کے درمیان عداوت ہے, دشمنی ہے, وہ تجھے دیکھنا نہیں چاہتا, وہ تیرے ساتھ کلام نہیں کرنا چاہتا, وہ تجھے حق نہیں دینا چاہتا, تیرے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتا. کَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. تو اپنے اندر تبدیلی پیدا کر کے تو دکھا, اللہ اس کو بھی بدل کے رکھ دے گا, لیکن آغاز تیری طرف سے ہوگا. اس نے برا کیا, تم اچھا کرو. ہماری سوچ کیا ہے؟ اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے. بچے کو بھی پتا ہے, ہم نے شعور ہی یہ دیا ہے, سوچ یہ دی ہے. تم انہیں جانتا نہیں, تینوں پتا نہیں, تو لگ پتا جائے گا. تینوں ساڈا علم نہیں. ادفع باللتی ہی احسن. جواب اس طریقے سے دو جو سب سے اچھا ہے. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ. تیرے اور تیرے دشمن کے درمیان اچانک ایسی تبدیلی آئے گی کَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. وہ تیرا جگری دوست بن جائے گا اور تیرے اوپر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا. یہ فائدہ کب ملے گا؟ جب پہلے تم تبدیل ہوگے, اور اگر تم جیسے کو تیسا کرو گے تو پھر وہ کبھی تمہارے قریب نہیں آ سکے گا. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اکیلے اٹھے تھے, غار حرا کے اوپر سے نکلے تھے, کوئی صفا پہ چڑھے تھے, آپ نے اکیلے ہو کے توحید کا اعلان کیا تھا, اکیلے تھے, اور چند سالوں کے بعد آپ اسی کوہ صفا پر حج اور عمرے کے لیے آئے تھے. 1,00,000 سے زیادہ صحابہ آپ کے ساتھ تھے. کیوں؟ آپ کی زبان اور آپ کا رویہ نرم تھا. اگر آپ اکھڑ مزاج ہوتے, آپ سخت مزاج ہوتے, جو بھی قریب آتا سبھی بھاگ جاتے, کوئی آپ کے پاس ٹھہرنے کے لیے تیار نہ ہوتا. ہمارے نبی علیہ السلام نے اس آیت کریمہ پر بھی عمل کرنے کا حق ادا کر دی. ادفع باللتی ہی احسن. چند افراد کا ایک قافلہ تھا, کہا جاؤ جا کے یمن کی تھوڑی سی ریکی کر کے آؤ, حالات حال احوال دیکھ کے آؤ, ہم مسلمان اس علاقے پر حملے کا بھی سوچ رہے ہیں. چند افراد کا دستہ گیا, راستے میں ایک بندہ ملا, اس کو پکڑا, اس کا انٹرویو لیا. یہ تو یمن کا گورنر تھا. پکڑے اور بھاگ آئے واپس, اور آ کر بیت اللہ مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ دیا, ہاتھ باندھ دیے, پاؤں جکڑ لیے, نبی علیہ السلام کو بلا لیا. آقا قابو آ گیا. کون؟ یمن کا گورنر, سردار آ گیا. نبی علیہ السلام گئے, پوچھا کیا حال ہے. وہ اکھڑ مزاج تھا, برے لہجے میں کہنے لگا, بندوا دیا اور پوچھتے ہو کیا حال ہے.
ہاتھ باندھے ہوئے، پاؤں جکڑے ہوئے، جسم باندھا ہوا، اور پوچھتے ہو کیا حال ہے؟ ان تنعم علی شاکر وان تقتل ذا دم وان تريد المال فسل تعطى۔ اپنی بات کرو، مارنا ہے تو مار لو، کوئی نہیں، میرے پچھلے بدلہ لینے والے ہیں، چھوڑنا ہے تو چھوڑ دے، ساری زندگی یاد بھی رکھوں گا، اور اگر تجھے پیسہ چاہیے تو مانگ، بس، اور مجھے کوئی بات نہیں آتی، جو کرنا ہی کر لے، مارنا ہے مار دے، چھوڑنا ہے چھوڑ دے، پیسے چاہیے تو بتا دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا چلو کوئی غال نہیں، خیر ہے۔ اگلا دن آیا، پھر پوچھا کیا حال ہے؟ وہی جواب۔ تیسرا دن آیا، پوچھا کیا حال ہے؟ وہی جواب۔ ہمارے جیسا ہوتا تو کیا کہتا؟ حالے دی آکڑ نہیں پجی، اینو پاؤ ذرا لمحہ کر لینے سیدھا۔ ہماری یہ کیفیت ہے کہ نہیں کہ ابھی تک اس کو سمجھ نہیں آئی؟ نہیں، اللہ کی قسم نہیں، قربان جاؤں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ وہ اتنی عظیم ہستی کہ جب آپ کلام کریں تو صحابہ کی نگاہیں جھک جائیں اور کسی کے سانس کی اونچی آواز نہ آئے، لیکن یہ آگے سے کہتا ہے جو کرنا ہے کر لے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اطلقوا سمامہ، سمامہ کے بازو کھول دو، پاؤں کھول دو، چھوڑ دو، جاؤ یار کیا یاد کرو۔ ادفع باللتی ہی احسن۔ جسم کھل گیا، ہاتھ چھوڑ دیے گئے، پاؤں کھول دیے گئے، لیکن جسم کی آزادی کے ساتھ دل کی گرفتاری ہو چکی تھی، دل گرفتار ہو گیا۔ تھوڑی دیر آگے گئے اور پھر پاؤں واپس آئے اور کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھا کے مسلمان کیجئے گا۔ اور کیا کہا؟ واللہ ما علی وجہ الارض وجہ ابغض الی من وجہک۔ چند لمحے پہلے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سچی بات یہ ہے پوری روئے زمین کے چہروں میں سب سے زیادہ ناپسند چہرہ تھا تو کس کا؟ آپ کا۔ لیکن میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں اولاد بھی ہے، والدین بھی ہیں، بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، روئے زمین کے اب سارے چہروں سے زیادہ پیارا چہرہ لگتا ہے تو کس کا؟ آپ کا۔ اولاد سے بڑھ کر محبت، بیوی سے بڑھ کے محبت، رشتہ داروں سے بڑھ کے پیارا چہرہ لگتا ہے تو آپ کا۔ کیوں؟ اللہ کہتے ہیں فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، جو تیرا دشمن ہوگا كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تیرا گہرا دوست بن جائے گا۔ پھر کہنے لگے اے نبی علیہ السلام، روئے زمین کے سارے گھروں میں سب سے برا گھر جو لگ رہا تھا 3 دن سے یہ سامنے والا حجرہ تھا، لیکن آج مجھے اپنے محلات، اپنی کوٹھیاں، اپنے بنگلے، اپنی ساری جائیدادیں اور پوری دنیا کے انسانوں کے گھروں سے پیارا اب اگر کوئی گھر لگ رہا ہے تو وہ یہی گھر لگ رہا۔ ادفع باللتی ہی احسن۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا عمرہ کرنے کے لیے میں نکلا تھا، قسمت میری جاگ اٹھی کہ تم نے پکڑ لیا، میں تو اپنے لحاظ سے عمرے کے لیے جا رہا تھا، اسی لیے تو ساتھ کوئی گارڈ اور فوجی نہیں تھے، تو اب عمرہ کر آؤں یا نہ؟ آپ نے فرمایا گھر تو وہ رب کا ہے، اگرچہ قبضہ کسی کا ہے، جاؤ اور عمرہ کرو۔ احرام باندھا چلے گئے۔ جب عمرے کا آغاز ہوا تو طریقہ کس کا تھا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ انداز، کہنے لگے سبوتا، اوے سمامہ بے دین ہو گیا۔ سمامہ کہتے ہیں تمہیں کیا پتا کہ مجھے تو دین ملا ہی ابھی ہے، اوے ابھی دیندار ہوا ہوں، زندگی پہلی بے دین گزر گئی تھی۔ ان کے رویے سے ناراض ہوئے اور کہا سن لو، آج کے بعد یمن کے علاقے سے اناج کا ایک دانہ بھی تمہارے پاس نہیں آئے گا۔ بس عرب کے اندر، یہ خصوصاً مکہ کے اندر کھیتی باڑی نہیں ہوتی، اناج نہیں ہوتا، سبزہ نہیں ہے، وہاں فصلیں نہیں ہیں، تو وہ دوسرے علاقوں سے آتا ہے۔ تو یہ سمامہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے آج کے بعد مکے کی طرف ہمارے اناج گندم کا ایک دانہ بھی نہیں آئے، جو وغیرہ کچھ نہیں آئے۔ گئے جا کے بند کر دیا، چند دن کا ان کا جو غلہ تھا کھایا ختم ہو گیا۔ اب کیا تھا؟
مکے کے اندر قحط سالی شروع ہو چکی تھی، بچے رونے لگے اور بلکنے لگے، عورتیں پریشان ہوئیں۔ جب حالات ناساز ہوئے تو ایک خط لکھنے والوں نے لکھا، مکے سے لکھا، کدھر؟ مدینے کی طرف، سمامہ کی طرف نہیں، مکے سے خط لکھا مدینے کی طرف، مسجد نبوی کے پڑوس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں لکھا۔ اور کیا لکھا؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم مانتے ہیں تیرا دین الگ ہے، میرا دین الگ ہے، تمہارا مذہب الگ ہے، ہمارا مذہب الگ ہے، لیکن ہم ہیں تو تیرا ہی خاندان نا، رشتہ دار تو تیرے ہیں نا، علاقہ تو تیرا ہی تھا نا، محلہ تو تیرا ہی تھا نا۔ اس سمامہ کو کہہ دے کہ گندم کو کھول دے، اناج کو کھول دے۔ اب ہمارے جیسا ہوتا، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں کہا ہاں اب اسی طرح تمہیں ترسا ترسا کے ماروں گا، تم نے بھی میرے اوپر ظلم کیے تھے، تمہیں بھی اپنی اوقات یاد آئے گی، اب تمہیں بھی پتا چلے گا میں رات کی تاریکی میں کیسے نکلا تھا، میرے صحابہ پہ ظلم کیسے ہوا تھا، میرے کلیجے کو کیسے چھلنی کیا گیا تھا، میں تمہیں بتاؤں گا، اب تمہیں بھی ساری باتیں یاد کرواؤں گا۔ یہ کچھ کہا نہیں کہا، آپ نے کوئی تانے نہیں دیے، ادفع باللتی ہی احسن، جواب دو اس طریقے سے جو سب سے اچھا ہے۔ آپ نے پڑھا، دل نرم ہوا، فوراً خط لکھا، سمامہ میرے خط پہنچتے ہی اپنے غلے کے اناج کے قافلے کو روانہ کر دو، میں محمد برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیا کرتا صلی اللہ علیہ وسلم، وَلَا يَجْزِئُ السَّيِّئَةَ بِالسَّيِّئَةِ، آپ برائی کا بدلہ برائی سے، ان کا جواب پتھر سے نہیں دیتے تھے، وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَصْفَحُ، معاف درگزر، معاف درگزر، بس آپ یہی کام کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام احد کے میدان سے واپس آئے، بڑی پریشان کن حالت ہے، تصور میں جا کے دیکھو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب واپس آئے تو سامنے کے 2 دانت شہید ہو چکے تھے۔ کیسے شہید ہوئے؟ وہ چہرہ جو اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ چہرہ، پوری روئے زمین کے چہروں میں سب سے زیادہ پیارا چہرہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے ہاتھ اتنے نرم تھے، انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے دبائے تو ریشم سے زیادہ نرم تھے۔ ان کے چہرے کی نرمی کا عالم کیا ہوگا، وہ کتنے خوبصورت ہوں گے، کتنے حسین ہوں گے، لیکن ایک ظالم نے دور سے پتھر پکڑا اور اتنے زور سے دے مارا کہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ لگا تو سامنے کے 2 دانت ہی ٹوٹ کر گر گئے۔ کتنی زور سے مارا ہوگا، آرام سے تو نہیں نکلتے، آرام سے تو نہیں نکلتے۔ اگر دانت ٹوٹ گئے ہیں تو میرے آقا کے ہونٹ کا زخم کیسا ہوگا، اس کی وجہ سے ٹوٹے، وہ ہونٹوں کا زخم کیسا ہوگا۔ آپ کے سر مبارک میں بھی چوٹ لگی تھی، اور اس قدر سخت چوٹ، نبی علیہ السلام نے لوہے کی ٹوپی پہن رکھی تھی، ایک ظالم نے تلوار کا زور سے وار آپ کے سر مبارک پہ کیا احد کی لڑائی میں، اور وہ وار آپ کی ٹوپی کے ساتھ ٹکرا کے رک تو گیا، لیکن ٹوپی کے اندر کا لوہے کا ایک کڑا آپ کے سر میں کھب گیا، لوگوں نے نکالنا چاہا، کھینچ کر نکلا ہی نہیں۔ ایک صحابی نے اپنے دانتوں سے کھینچنا چاہا تو ان کے دانت بھی ٹوٹ گئے، اس قدر سختی سے اندر کھبا ہوا۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے زور سے کھینچا، خون کے فوارے چھوٹ پڑے، خون بند نہیں ہو رہا تھا۔ پھر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے اور علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے ایک چٹائی کو جلایا، راکھ بنائی اور راکھ اوپر لگا کے بڑی مشکل سے آپ کا وہ زخم بند کیا اور خون بند کیا۔ جب آپ اتنے زخموں کے ساتھ گھر تشریف لائے کہ دانت ٹوٹے ہوئے، چہرے پہ زخم آئے ہوئے، سر کے اوپر مرہم پٹی ہوئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے 70 صحابہ شہید ہوئے،
اور 70 زخمی ہو گئے۔ آپ پریشانی کے عالم میں چچا کی شہادت کے بعد نڈھال ہو کر جب گھر میں آئے نا، اماں جان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے اس غم کی کیفیت کو دیکھ کر بے ساختہ پکار اٹھی، آقا مجھے تو یوں لگتا ہے کہ آپ کی زندگی کا سب سے زیادہ پریشان کن اور غمناک دن یہ احد والا دن تھا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ عائشہ تو نے میرے ظاہری زخموں کو دیکھا ہے، تو نے میرے ہونٹ کے زخم کو دیکھا ہے، تو نے میرے سر کے زخم کو دیکھا ہے، لیکن تجھے کیا پتا کہ آج کے زخم تو کچھ نہیں، میرے اوپر تو اس سے بھی زیادہ ظلم ہوا تھا۔ اور وہ دن عائشہ مجھے آج تک کبھی نہیں بھول رہا۔ وہ دن کیا ہوگا؟ پھر بے چین ہو کر پوچھا، آقا احد سے بڑا سخت دن بھی آیا؟ فرمایا آیا۔ فرمایا کب؟ تو آپ نے کہا ہاں، جب میں اپنے ایک غلام کے ساتھ مکے کی وادی سے نکلا، طائف کی وادی میں پہنچا، دین کی دعوت دی، اسلام کا پیغام پہنچایا، ان ظالموں نے نہ مانا، مجھے آوازیں دیں، برا بلا کہا، گالیاں دیں، بدتمیزی کی، میں برداشت کرتا چلا گیا، لیکن جب ان کے سینے کے اندر ٹھنڈ نہ پڑی، انہوں نے ظالم اور اوباش لڑکوں کو میرے پیچھے لگا دیا۔ اب تصور کریں میرے آقا کی شان کیا ہے، اور وہ ظالم پیچھے سے پتھر مار رہے ہیں۔ دنیا داری کے اعتبار سے دیکھو، پتھر کس کو مارے جاتے ہیں؟ کسی عقل مند کو مارے جاتے ہیں، صحت مند کو مارے جاتے ہیں۔ وہ پیچھے مڑ کے اس کے 2 تھپڑ نہ لگائے گا؟ وہ کیا عجیب منظر ہوگا۔ آسمان کے فرشتے کیسے دیکھتے ہوں گے کہ سارے جہانوں کا سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پہ آگے آگے چل رہے ہوں گے اور بدماش پیچھے سے پتھر مار رہے ہوں گے۔ آپ کہتے ہیں اتنا مجھے زخم لگا، اتنے زخم لگے کہ میرے جسم کے انگ انگ سے خون رسنے لگا، ٹپکنے لگا، اور خون کے نکلنے سے میری جوتی کے تلوے پاؤں سے چپک گئے۔ اور پھر ایک وقت کچھ دور جا کر فرمایا، میں اپنے اوپر طاقت نہ رکھ سکا اور بے ہوش ہو کے گر پڑا۔ اس وقت مجھے سہارا دے کر زید نے اٹھایا، اور سامنے ایک کھجور کی بیل، ایک انگور کی بیل تھی، اس کے سائے میں جا کے بٹھا دیا۔ پھر آسمان سے فرشتے اترے، ہواؤں کے، پانی کے، طوفان کے، آگ کے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کہیں تو ان کو 2 پہاڑوں میں رکھ کے پیس کے رکھ دیں، کچل کے رکھ دیں۔ آقا اجازت دیں، ہواؤں میں اڑا کے رکھ دیں، پانی میں نہلا کے رکھ دیں، غرق کر کے رکھ دیں، آگ میں جلا کے رکھ دیں۔ زید کہتے ہیں اچانک میرے نبی علیہ السلام کے ہاتھ اٹھے، میری نگاہ اٹھی کہ آقا اب یہ تو تباہ و برباد ہو گئے، بس ایک جملہ کہنے کی دیر تھی، ان کا صفائے ہستی سے صفایا ہو جانا تھا، مٹ جانے تھے، لیکن ادفع باللتی ہی احسن، اتنے زخم کھا کے بھی آپ نے یہ نہیں کہا ان کو مٹا دو، ان کو جلا دو، ان کو ڈبو دو اور ان کو اڑا کے رکھ دو، ان کی نسلیں بھی میرے سامنے نہ آئیں۔ نہیں، ہاتھ اٹھے، چہرہ اٹھا، لب ہلے، آواز نکلی، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے رب ان کو ہدایت دے دے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ میں کون آیا ہوں۔ ادفع باللتی ہی احسن، جواب اس طریقے سے دو جو سب سے اچھا ہے۔ ابھی 30 سال بلکہ 20 سال نہیں گزرے تھے، اسی طائف کا پورا ایک قافلہ محمد الرسول اللہ کے پاس پہنچ چکا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خیبر گئے،
خیبر کی فتح ہوئی، واپس آنے لگے تو ایک یہودیہ عورت نے پیغام بھیجا، آقا آپ کی اور چند صحابہ کی میرے گھر میں دعوت ہے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، دعوت کھانے کے لیے گئے۔ اس کو پتا تھا کہ نبی علیہ السلام دستی کا گوشت بڑا پسند کرتے ہیں، اگلی دستی کا گوشت آپ نے، اس نے روسٹ کیا اور اس میں زہر لگا دیا۔ آپ نے ایک نوالہ لیا تو کھا لیا، دوسری بوٹی کے ٹکڑے کو پکڑا، گوشت کے ٹکڑے کو پکڑا تو وہ نوالہ بول اٹھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بس کر دے، اس ظالم عورت نے تو میرے اندر زہر لگا رکھا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ تھا، وہ بے جان گوشت کیسے بولا؟ قرآن کہتا ہے واللہ یعصمک من الناس، اے پیغمبر علیہ السلام دین، اسلام، توحید، شریعت دنیا کے کناروں تک پہنچا دو، یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اللہ نے تیرے ساتھ وعدہ کیا ہے، وہ تیری حفاظت کر کے رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی، گوشت بولا، نبی علیہ السلام رک گئے۔ آپ نے بلایا، اس میں زہر ملایا؟ اس نے کہا جی ہاں ملایا۔ مان گئے، اعتراف جرم ہو گیا۔ آپ نے پوچھا کیوں ملایا؟ کہنے لگی دو ہی باتیں تھیں۔ میں نے کہا اگر آپ واقعتاً اللہ کے سچے پیغمبر ہوں گے تو اللہ آپ کو بچا لے گا، اور اگر نہیں ہوں گے تو ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ اس وجہ سے آپ غور کریں، ایک لڑکا، ایک آدمی ہمیں مارنے کے لیے آئے اور ہمیں پتہ چل جائے اور پکڑا جائے تو پھر ہم اس کا حشر کیا کریں گے؟ اور یہ مارنے کے لیے آئی نہیں، مار رہی تھی، آپ گوشت کھا رہے تھے اور اس کا حصہ کھا لیا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی وفات کے قریب کہا کرتے تھے مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے اس زہر کی وجہ سے آج میری انتڑیاں اندر سے کاٹی جا رہی۔ اور سنن دارمی کی روایت ہے، اماں جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کہتی تھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام شہید ہوئے ہیں اور آپ کے اوپر آخری وقت میں اسی زہر کا اثر بھی تھا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے اس جرم کے باوجود کیا کہا؟ آپ چاہتے تو کہتے اس کی گردن اڑا دو، اس کو ختم کر دو، اس کو جرت کیسے ہوئی اس کے پورے خاندان کو پکڑ کے قید میں ڈال دو۔ نہیں، ادفع باللتی ہی احسن، آپ نے فرمایا جاؤ میں نے تجھے معاف کر دی ہے، جاؤ تجھے معاف کر دی۔ واپس آئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جادو ہو گیا۔ آپ کے اذکار تلاوت کی وجہ سے اس طرح کا اثر تو نہ ہوا جس طرح ہمارے افراد کے اوپر ہو جاتا ہے، بہکی بہکی باتیں، دورے، کچھ ہونا۔ نبی علیہ السلام کو ایسا نہیں ہوا کیونکہ اذکار تلاوت بہت زیادہ تھی، اگرچہ اس نے بہت ایڑی چوٹی کا زور لگا کے آپ کے اوپر جادو کیا لیکن وہ زیادہ اثر نہ ہو سکا۔ صرف یہ تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے کہ بسا اوقات میں نے کوئی کام کیا ہوتا تو خیال ہوتا شاید نہیں کیا، اور بسا اوقات نہیں کیا ہوتا تو خیال ہوتا شاید کر دیا، بس جسم گھٹا گھٹا رہتا۔ آپ کہتے ہیں کسی ایک کو بھی اس کا احساس نہیں ہوا، نہ بیویوں کو، نہ اولاد کو، نہ صحابہ کو، بس آپ اندر اندر سے ذرا پریشان رہ رہے تھے۔ ایک دن آپ سوئے ہوئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے جیسے نہیں تھے، یہ بات یاد رکھو، انسان تھے لیکن ہمارے جیسے نہیں۔ میں سو جاؤں، آپ سو جائیں، ہمیں تو اپنی ہوش نہیں رہتی دائیں ہیں کہ بائیں ہیں، ہاتھ کہاں ہیں، پاؤں کہاں ہیں، کون آیا کون گیا، کس نے کیا کہا کیا پوچھا، ہمیں پتہ چلتا ہے؟ قربان جاؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ آپ فرماتے ہیں عینا یتنامان ولا ینام قلبی، میں سوتا ہوں آنکھیں آرام کرتی، دل بیدار رہتا ہے، کون آیا کون گیا، کیا کہا کیا پوچھا، میں سوتے میں بھی سارا کچھ جانتا ہوں سمجھتا ہوں۔ نبی علیہ السلام لیٹے ہوئے، دو فرشتے آسمان سے آئے، ایک پاؤں کے پاس ایک سر کے پاس، ایک اشارہ کر کے کہتے ہیں یہ سونے والے شخص کو کیا ہوا ہے؟ دوسرا کہہ رہا ہے اس کے اوپر جادو ہے۔ نبی علیہ السلام سوتے میں سن رہے ہیں، کہتے ہیں جادو ہے، کہتے ہیں کس نے کیا؟ کہتا ہے لبید نہیں جو یہودی ہے، ہاں اس نے کیا۔ کیسے کیا؟ کہتا اپنی دو بیٹیوں کے ذریعے۔ وہ کیسے؟ کہتا ہے وہ ان کے گھر میں آئی اور آپ کے داڑھی اور سر کے بال کسی طریقے سے چرائے اور اس کے اوپر جادو کیا۔
تو پھر کیا کیا؟ کہتے ہیں اس کے اوپر گرا لگائی، کنگھی کے اوپر 11 گرے لگا کر باندھ کے ایک جگہ پہ رکھ دیا۔ کہتے ہیں کہاں؟ کہتا ہے وہ زروان نامی کنواں نہیں، ہاں جو مدینے سے باہر، وہ جو پرانا کنواں ہے اس کے اندر گارے کے اندر چھپا کے دبایا ہوا ہے۔ اچھا تو پھر کیا کرنا چاہیے اس کو؟ ان کو اٹھنا چاہیے، وہاں جانا چاہیے، اس کو تلاش کرنا چاہیے، باہر نکالنا چاہیے۔ تو پھر کیا کریں؟ کہا سورۃ الفلق اور ناس نہیں ہے جو 11 آیات ہیں ان کی، تو وہ ایک ایک آیت پڑھ کے ایک ایک گرہ کھولتے جائیں، جب آیتیں ختم ہوں گی گرہ ختم ہوگی، گرہ ختم ہوگی، جادو ختم ہوگا۔ بس نبی علیہ السلام اٹھے، آپ نے چند صحابہ کو ساتھ لیا، آپ وہاں پہنچے، آپ نے دیکھا کہ بڑا ڈرونا منظر ہے، پرانا کنواں ہے، بڑے بڑے پتوں والے وہاں درخت ہیں۔ چند صحابہ جانسار، آقا آپ ٹھہرے، ہم آگے جائیں گے۔ نیچے اترے، تلاش کیا، وہ کیچڑ اور گارے سے ایک کنگھی ملی، اس کے اوپر بال لپیٹے ہوئے اور گریں لگائی ہوئی۔ نبی علیہ السلام ایک گرہ کھول کے ایک آیت پڑھتے ہیں، دوسری گرہ دوسری آیت، تیسری گرہ تیسری آیت۔ آپ فرماتے ہیں میں کھول رہا تھا اور ایسے لگ رہا تھا جیسے میں کھل بھی رہا ہوں، وہ کھول رہا ہوں اور جسم کھل رہا ہے۔ جب میں نے 11 کھولی تو ایسے لگا جیسے میرے پورے جسم کو اس طرح رسے کے ساتھ جکڑا گیا تھا، اور اب وہ سارا کھول دیا گیا اور میری طبیعت حشاش بشاش ہو گئی۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے ہمارا کہ عمل کیا ہے؟ کبھی کاروبار میں اونچ نیچ ہو جائے، رشتے کی اونچ نیچ ہو جائے، یا کوئی مسئلہ بن جائے، قاری صاحب دسو کسی نے کچھ کیتا تھے نہیں؟ وہ کہتے ہیں اس نے اپنی دکانداری چمکانی، ہاں چاچا ماما تایا پھوپھو رشتے دار انہوں نے رشتہ منگیا سی، انہوں نے دیتا نہیں، بس جو قریبی رہی ان میں سے کسی کا نام لے لیا، اب ساری زندگی اس کی جان چھوٹے گی؟ نہیں چھوٹے گی۔ تو جنہ مرضی کہے منوں نے دس دیتا ہے، تو جنیاں مرضی قسمہ چک جا، منوں پتا چل گیا تو کچھ کروایا۔ بس قربان جاؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ واپس آ کر یہ نہیں کہنے لگے پکڑ لو لبید کو، نہیں چھوڑیں گے اس کو یا اس کی بیٹیوں کو، ہم ان کو دنیا کے لیے نشان عبرت بنا کے رکھیں گے، اور ویسے ہی جادوگر تو واجب القتل ہوتا ہے، ہم ان کے خون کو بہا کے رکھیں گے۔ نہیں، میرے نبی علیہ السلام نے کہا جاؤ میں نے تمہیں بھی معاف کیا ہے، ادفع باللتی ہی احسن، سب سے اچھا طریقہ ہے معاف معاف معاف۔ نبی علیہ السلام کا یہ منظر آپ نے سنا ہے؟ تصور میں کبھی لا کے دیکھا کہ آپ گلی سے گزر رہے ہو نا، کوئی بندہ آپ کو آ کے اس طرح گریبان سے پکڑ لے اور جھنجھوڑ دے، تو آپ کہتے ہیں یار پورے بازار چ انہیں میری بےزتی کرتی ہے، کہتے ہو کہ نہیں کہتے؟ حالانکہ ہماری عزت کیا ہے؟ ہماری کیا عزت ہے یار؟ نبی علیہ السلام تو جانوں کے سردار راستے سے گزر رہے، ایک دیہاتی آدمی آ گیا، آپ نے چادر لی، سردی کے موسم میں چادر پھڑ کے زور سے کھینچی، اتنے زور سے کھینچی کہ آپ کی گردن کے اوپر اس کے نشان پڑ گئے، سرخ ہو گئے۔ آپ نے جلدی سے پیچھے دیکھا کون ہے؟ اس نے جو جملے بولے وہ اس سے بھی خطرناک، کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بیت المال سے پیسے چاہیے، منگن آیا ہے، طریقہ دیکھو، مانگنے کے لیے آیا ہے، انداز دیکھیے۔ ہم سے کسی نے اپنے بھی لینے ہو نا، ہم سے کسی نے اپنے بھی لینے ہو، اسی کہنے ہوں لے سکنے تھے لے کے وہاں پھر کہتے کہ نہیں کہتے؟ اس کے اپنے بھی ہوں تو ہم دینے کے لیے تیار ہوں، لے کے وہاں۔ نبی علیہ السلام نے کیا اس کو تھپڑ مارے، گالیاں دی، بدتمیز تجھے شرم اور حیا نہیں آتی؟ نہیں، اس نے آگے کہا کیا؟ اس نے آگے سے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بیت المال سے پیسے دے، وہ بیت المال کا مال نہ تمہارا ہے نہ تمہارے والد کا ہے، یعنی تسی اپنے پیسے نہیں دینے اور نہ اپنے باپ کے پیسے دینے، مجھے بیت المال سے پیسے دو۔ ادفع باللتی ہی احسن۔ میرے نبی علیہ السلام نے دیکھا فضاحکا، آپ ہنس گئے، آپ نے فرمایا انس
میرے نال بعد چو جائیں پہلے انہوں پیسے دے یا کیا یاد کرے ہمارے جیسی. اور نبی علیہ السلام کا فرق دیکھیں, آپ قرآن کی عملی تصویر تھے, عملی تصویر تھے. نبی علیہ السلام کے ساتھ عبداللہ بن ابی نے کیا نہیں کیا یار, کیا کچھ نہیں کیا. آپ مدینے میں آنے والے ہی تھے تو پورے مدینے کی ایک مجلس اور میٹنگ ہوئی, اور عبداللہ بن ابی کو مدینے کا سردار بنانے کا فیصلہ ہو گیا. پورے مدینے کا سردار کون بنے گا؟ عبداللہ بن ابی. چند دن کے بعد نبی علیہ السلام پہنچ گئے. جب سرداروں کے سردار آ گئے تو پھر صحابہ کسی اور کو بناتے نہیں. نبی علیہ السلام پہنچ گئے تو عبداللہ کی سرداری ختم. سارے مدینے والوں نے اپنا سردار کس کو بنا لیا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس کے دل میں حسد, بغض, نفرت کی آگ جلنے لگی. اے اگر نہ آندہ تے بادشاہی تے میری سی, سرداری تے میری سی, اس کی وجہ سے میرے ساتھ ہی ہو. اس نے کلمہ تو پڑھ لیا لیکن اندر سے پڑھ نہ سکتا, بس حسد, بس وہ اس جیلسی کے اندر کہ کیوں آگے اور میری سرداری چلی گئی. اب اس نے کوئی موقع ایسا نہیں جس میں نبی علیہ السلام کو تنگ نہ کیا. احد کے اندر آپ جانے لگے, آپ نے پہلے مشورہ کیا کہ کہاں لڑائی کرنی چاہیے. صحابہ نے کہا میدان میں. عبداللہ کہتا ہے, عبداللہ بن ابی منافق کہتا ہے نہیں جی مدینے رہ کے لڑنا. مشورے کے بعد آپ نے طے کر لیا کہ میدان میں جائیں گے. 1000 کا قافلہ نکلا تھا. عبداللہ بن ابی اینڈ کمپنی راستے سے 300 بندے واپس آ گئے کہ تسی آپ پہ لڑو, آسی نہیں جے لڑنا. کتنی بڑی غداری ہے. نبی علیہ السلام میدان جہاد میں جا رہے ہو اور درمیان سے اپنے بندے نکال کے واپس آ جائے, کتنی بڑی غداری ہے. ایک اور غزوہ ہوا, وہاں بھی ایک مرتبہ نبی علیہ السلام راستے سے گزر رہے ہیں. اللہ کی قسم میرے نبی علیہ السلام بڑے ہی سادہ تھے, تکبر نہیں تھا, کوئی تکبر نہیں تھا. آج تے ساڑھا ناکی نہیں رہندا نا, میں ہی نہیں مردی. اس وقت کی سواریاں کیا تھی؟ گھوڑا سب سے تیز, خچر, اونٹ, اور سب سے ہلکی سواری کیا تھی؟ گدھا. آج کسے مولوی نو یا کسے چودھری نو کو سائیکل تے بہ کے آئی یار, کوئی آئے گا؟ نہیں آئے گا. گڈی دیو ورنہ میں نہیں آ سکتا. نبی علیہ السلام سب سے ہلکی سواری اس وقت کی کیا تھی؟ آپ اس کے اوپر بھی سفر کر لیا کرتے تھے. کوئی تکبر ہے ہی نہیں, میں ہے ہی نہیں. آپ جانتے تھے عزت وہ ہے جو عرش والے کے ہاں ہو. بس یہ دنیا کی عزتیں کوئی عزتیں نہیں. مقام وہ ہے جو عرش والے کے ہاں. آپ اپنے گدھے پر سے گزر رہے تھے تو ایک جگہ پہ عبداللہ بن ابی اور اس کی ساری کمپنی بیٹھی تھی اور چند صحابہ بھی آگے. نبی علیہ السلام قریب سے گزرے, جب گدھا دوڑا تو خاک اڑی. عبداللہ نے آپ کے ساتھ بدتمیزی کر دی اور کہنے لگا اخر عنا حمارک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گدھے کو ذرا دور سے گزارا کر, اس کی خاک کی وجہ سے ہمیں پریشانی ہوتی ہے, ہمارے اوپر خاک گرتی ہے. ایک صحابی نے کہا اللہ کی قسم تو میرے پیغمبر کے گدھے کے پاؤں کے نیچے سے نکلنے والی غبار سے بھی زیادہ ذلیل ہے اور حقیر ہے. تیری اوقات کیا ہے؟ میرے پیغمبر کا گدھا اور گدھے کے پاؤں اور پاؤں کے نیچے سے اڑنے والی خاک بھی تیرے جیسے کئی ذلیلوں سے عزت والی ہے. بیٹے کو پتا چلا کہ نبی علیہ السلام کو ایسا کہا ہے. بیٹے کا نام بھی عبداللہ تھا, باپ کا نام بھی عبداللہ بن ابی, اور ان کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ تھا. اتفاق یہ ہے کہ باپ منافقوں کا سردار ہے
اور بیٹا اللہ کا ولی اور پکا مومن ہے، نام دونوں کا عبداللہ ہے۔ بیٹا آیا، اے پیغمبر علیہ السلام پتہ چلا ہے ابو نے آپ کی گستاخی کی، اجازت دیں تو میں اپنے والد کی گردن تن سے جدا کر کے رکھ دوں۔ وہ ہوتا کیوں ہے جو آپ کی گستاخی کرے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، میں کلمہ پڑھنے والوں کو قتل نہیں کرواتا۔ اس سے بھی بڑی بدبختی عبداللہ بن ابی نے کی۔ غزوہ ذات المریسی تھا، مہاجر بھی گئے انصار بھی گئے۔ ایک مہاجر کا انصاری سے اختلاف ہوا، آپس میں تھوڑی سی بحث ہو گئی۔ پتہ چلا عبداللہ بن ابی کو، کہا ہاں یہ مکے سے آئے تھے، جسم پہ لباس نہیں تھا، خالی ہاتھ تھے، مکان نہیں تھا، دکانیں نہیں تھی، پیسہ نہیں تھا، کھانا نہیں تھا، پینا نہیں، کچھ نہیں تھا، تم نے ان کو سب کچھ دیا اور آج یہ تمہارے سامنے کھڑے ہوئے۔ ان کو واپس جائیں گے، لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا، واپس جائیں گے، اپنا سب کچھ واپس لے لو، روک لو، یہ پھر ویسے ہی بھاگ جائیں گے۔ اور پھر کہنے لگا لئن رجعنا الی المدینہ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، یہ کفریہ کلمہ اس نے کہا۔ کہنے لگا اگر ہم زندہ واپس مدینے چلے گئے نا، نعوذ باللہ کفریہ کلمہ، کہنے لگا ہم عزت والے، ہم کن کو مراد لے رہا؟ منافقوں کو۔ نعوذ باللہ ان ذلت والوں کو مدینے سے بدر کر دیں گے، نکال دیں گے۔ ذلت والے کن کو کہہ رہا تھا؟ صحابہ اور نبی علیہ السلام دونوں کو کیا کہا؟ ذلت والے، اور اپنے آپ کو کیا کہا؟ عزت والے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب تو آگے دے دیا قرآن میں، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت تو اللہ کی ہے، عزت اس کے پیغمبر کی ہے، عزت تو مومنوں کی۔ ان منافقوں کو کیا پتا؟ نبی علیہ السلام کے پاس اس مرتبہ تو عبداللہ آگے، آقا اب برداشت نہیں ہو پا رہا، یہ ظالم بدبخت کہتے ہمارے پیغمبر کو مدینے سے نکالے گا، آپ مجھے اجازت دے، نکالنا تو دور کی بات ہے، میں مدینے کے راستے میں کھڑا ہوتا ہوں، میں اس ظالم کو داخل ہی نہیں ہونے دوں گا، میں تو اس کی گردن اتار کے اب رکھوں گا، یہ عبداللہ اب مدینے میں جا نہیں سکتا، بس آپ اجازت دے دیں۔ نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا ہاں اس کو لگام ڈالنے والا کوئی نہیں تھا نا، ڈالو لگام اس کو، یہ بڑی بکواس کرتا ہے اور ایسے ایسے۔ ادفع باللتی ہی احسن۔ آپ نے کہا نہیں، دنیا کیا کہے گی کہ نبی علیہ السلام اپنے کلمہ پڑھنے والے ساتھی کو خود مرواتا ہے، میں کچھ نہیں کہنا۔ ایک وقت آیا یہ اتنا بڑا دشمن عبداللہ مر گیا۔ اب تصور کرو جس نے آپ کے دن رات پریشان کر رکھے ہوں، جب وہ مرے تو مرنے پر دل کو سکون اور ٹھنڈک ملتی ہے کہ نہیں؟ لیکن نبی علیہ السلام اس کے مرنے پر خوشیاں منائیں؟ عبداللہ آگے، آخر بیٹا تھا۔ نبی علیہ السلام عبداللہ فوت ہو گیا، قربان جاؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے یہ نہیں کہا شکر رب تیرا، چلو جان چھٹی بیڑا کر کے۔ آپ اندر گئے، اپنے جسم کے ساتھ چمٹی ہوئی قمیض کو اتارا، آپ نے دوسری قمیض زیب تن کی اور اس قمیض کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر عبداللہ کے ہاتھوں میں رکھ کے کہا کہ جب کفن پہنانا ہوگا تو محمد کی یہ قمیض اس کا کفن بنا دینا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ کاش میری قمیض کی برکت کی وجہ سے اللہ اس کو معاف کر دے۔ ادفع باللتی ہی احسن۔ پھر یہ کہا کہ جب جنازہ پڑھنا ہوگا نا تو مجھے بتا دینا، میں آ جاؤں گا۔ ہمارے تو ہے نا، وہ بھی نہیں آیا، میں بھی نہیں گیا، اس نے مجھے ایسے کہا، اس نے ایسے کہا، اسی تے جنازہ پڑھنا ہی نہیں، مرن جین ختم کر دیتا، بس بس بس۔ نہیں، نبی علیہ السلام جنازہ پڑھانے کے لیے گئے۔ جب آپ آگے ہونے لگے تو عمر رضی اللہ عنہ نے روکا، آقا آپ اس ظالم کا جنازہ نہ پڑھائیں۔ فرمایا عمر کیوں؟
کہا اگر آپ نے جنازہ پڑھا دیا تو پچھلے منافقوں کے حوصلے بڑھ جائیں گے کہ جو مرضی کریے، بالآخر جب پیغمبر نے دعا کر دینی تو بخشے تو پھر جانا ہی جانا ہے۔ تو آپ کے جنازے سے ان کے حوصلے بڑھیں گے، آپ نہیں پڑھائیں گے تو وہ ڈر جائیں گے۔ آپ نے فرمایا عمر نہیں، میرے اگر 4 ترلے مارنے سے یہ بخشا جائے گا تو مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ آپ نے جنازہ پڑھایا، درد دل سے پڑھایا تاکہ میرا اللہ اس کو معاف کر دے۔ آسمان سے قرآن اترا، استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لہم۔ آقا یہ اتنا ظالم تھا، یہ اتنا اللہ کا نافرمان تھا، آپ اس کے لیے معافی مانگیں یا نہ مانگیں، حتیٰ کہ 70 مرتبہ بھی مانگیں تو میں رب نے اس کو معاف نہیں کرنا۔ 70 مرتبہ بھی کہہ دو تو اس کی معافی نہیں۔ بخاری میں ہے، آپ نے کیا کہا تھا؟ آپ نے کہا اللہ کی قسم اگر مجھے یقین ہو کہ 70 سے زیادہ ترلے لینے سے میرا اللہ اس کو معاف کر دے تو میں اس سے بھی زیادہ ترلے لینے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ اکبر۔ اسی کنیاں دعاواں کرنے اپنے واسطے۔ نبی علیہ السلام اپنے اتنے بڑے دشمن پر بھی 70 سے زیادہ مرتبہ معافیاں مانگنے کے لیے، گناہ تو اس نے کیے تھے اور معافیاں کون مانگ رہا تھا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی بس نہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی علیہ السلام قبر میں اترے، آپ قبر میں اترے، کیا منظر ہوگا۔ آپ نیچے گئے، عبداللہ کی گردن کو اٹھا کے اپنی گود میں رکھا، اس کے منہ کو کھولا، اپنے لعاب کو نکال کے اس کے منہ میں ڈال دیا۔ کاش میرے لعاب کی برکت سے ہی عبداللہ سوالوں کے صحیح جواب دے دے اور اس کی بخشش ہو جائے۔ لیکن آسمان سے پھر قرآن اترا، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ آقا بس کر دیں، آج کے بعد آپ نے کسی منافق کا نہ جنازہ پڑھانا ہے نہ قبر کے اوپر جانا ہے۔ لیکن میرے نبی علیہ السلام کا رویہ دیکھو اور ہم اپنا رویہ دیکھیں، ہماری کیفیت کیا ہے، ہمارا انداز کیا ہے۔ میرے اوپر کتنا ظلم کسی نے کیا، کچھ نہیں، کیا ہوا؟ انہیں 2 مرلے میرے مار لے تو پھر کیا ہوا؟ انہیں میرا جائیداد تو حصہ لے، کنا لے لیا، 1,00,000 2 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ، کیا ہوا؟ تصور میں جا کے دیکھو کہ جس کی جوان بیٹی پہ غلط کاری کی تہمت لگی ہو، کتنا دکھ ہوتا ہے۔ منافقوں نے لگایا اماں جان عائشہ رضی اللہ عنہ پہ، لگایا کہ نہیں لگایا؟ ابو بکر رضی کی بیٹی تھی کہ نہیں تھی؟ لگانے والوں میں ایک اس کے اندر بس جب کوئی شوشہ اڑتا ہے تو کئی نیک بھی اس کے شکار ہو جاتے ہیں۔ مستہ بن اساسہ نے بھی کہہ دیا ہاں کوئی غلط ہے ایسی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ ساری زندگی مستہ کا خرچہ ابو بکر کے ذمہ تھا رضی اللہ عنہ۔ آپ نے فرمایا مستہ نے میری بیٹی کے بارے میں یہ بات کہی، آج کے بعد مستہ کو میرے گھر سے ایک آنا بھی نہیں ملے گا، قسم اٹھا لی۔ آسمان سے قرآن اترا، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا لِلْ قُرْبَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ یار قسمہ نہ چکو، غلطی ہوگی پھر کیوں ہے؟ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، کر دو معاف، کر دو درگزر۔ بہت بڑا جرم کیا انہوں نے لیکن تم معاف کرو، فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے 1 منٹ سے پہلے سارے غصے غلے ختم کر کے کہا، عبداللہ ابو بکر مستہ کے اوپر آج کے بعد ناراض نہیں ہے اور اسی طرح زندگی گزرے گی جس طرح پہلے گزر رہی تھی۔ بس بات ختم۔ ہماری لڑائیاں 10 سال 20 سال 40 سال، دادا کہہ گیا سی انہوں نے بلانا نہیں، ابو کہہ گئے سی رشتے نہیں کرنے، بس کیا بس یار چھوٹی جی بس ساڑی آکڑ نہیں۔ غور کیجئے، میرے نبی علیہ السلام رات کی تاریکی میں نکلے،
بیت اللہ کو دیکھا، آنکھیں برسیں، کہ کعبہ تجھے چھوڑ کے جانے کو جی نہیں چاہتا، تیری قوم نہ نکالتی تو میں تیرے سے دور نہ ہوتا۔ آنکھیں برس رہی ہیں، زبان ہل رہی ہے، رو رہے ہیں، بار بار مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہیں، اور ان ظالموں نے یہ آگے سے کیا، جو زندہ واپس لے کے آئے گا 100 اونٹ جو پکڑ کے لائے گا، اور جو ان کو نعوذ باللہ قتل کر کے لائے گا 50 اونٹ انعام دیا جائے گا۔ نکلے، تلاش کرنے لگے، نبی علیہ السلام نکلے، غار ثور میں چھپے، 3 دن رکے، وہ سارے تلاش کر کے گھروں میں واپس آئے، پھر آپ نکلے، مدینہ میں پہنچے۔ 8 سال کے بعد نبی علیہ السلام واپس مکہ میں آئے، کوئی لے کے آیا نہیں۔ پہلے وہ کہہ رہے تھے جو لے آئے گا 100 اونٹ، نبی علیہ السلام آئے، 10,000 کا لشکر جرار آپ کے ساتھ ہے، رات کو نکلے تھے، رات کے وقت ہی مکے کے باہر آ کر ٹھہر گئے، ابھی روشنی ہونے والی تھی کہ مکے کے اوپر آج چڑھائی کی، سارے مکے کا گھیراؤ کیا، گردنیں جھک گئیں، ندامت چھا گئی، وہ سارے چودھری سردار ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے۔ یقیناً ان کو یاد ہوگا کہ ہم نے بلال تیرے ساتھ کیا کیا تھا، تجھے کیسے کوئلوں پہ لٹایا تھا، سمیہ کی کس طرح 2 ٹکڑے کرنے کی کوشش کی تھی، زنیرہ کی کس طرح آنکھیں نکالی تھی، خباب کو کس طرح لوہے کے ساتھ داغا تھا، سہیب کو کس طرح زمین پہ لٹایا تھا، نبی علیہ السلام کو کیسے مارا تھا۔ جب آپ بیت اللہ کے سامنے سر سجدے میں رکھ کے اس کو منا رہے تھے، ایک ظالم نے اوجری اٹھا کر آپ کے جسم پہ پھینکی تھی، وہ سارے دکھ اور ظلم نبی علیہ السلام کو بھی یاد آئے، صحابہ کو بھی یاد آئے، ان ظالموں کو بھی یاد آئے، وہ آج سارے سامنے کھڑے ہیں، نبی علیہ السلام پہنچے ہیں، ان کے پاس ہتھیار ہے، ان کے پاس قوت ہے، ان کے پاس طاقت ہے۔ سوچ یہ ہو سکتی تھی آج وہ سارے بدلے اتار دیے جائیں گے اور ایک ایک کو چن چن کے مارا جائے گا، لیکن جب نبی علیہ السلام پہنچے تو آپ نے پھر کیا کیا؟ ادفع باللتی ہی احسن۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہاں ہے جس نے میرے بلال کو پکڑا تھا، کہاں ہے جس نے میری بیٹیوں کو طلاقیں دلوائی تھیں، کہاں ہے وہ جو مجھے قتل کرنے کے ارادے سے آئے تھے، کہاں ہے وہ جو میری قیمت 100 اونٹ لگایا کرتے تھے، کہاں ہے وہ جو میرے اوپر اوجریاں گرایا کرتے تھے، کہاں ہے وہ جو زنیرہ کی آنکھیں نکال کے ہنسا کرتے تھے؟ نہیں، سارے جمع ہیں، بتاؤ تمہارے ساتھ کیا کریں گے؟ چہرے لٹکائے ہوئے کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسے نہیں ہیں، آپ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے۔ پھر آپ نے کیا کہا تھا؟ لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ آج میں نے تمہارے سارے ظلم معاف کر دی، ادفع باللتی ہی احسن۔ ہمارے ماضی قریب کے بزرگ، بڑے اچھے عالم دین، بڑے عظیم انسان، ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ رحمت واسعہ، وہ بھی بڑے عظیم۔ ہندوستان کے اندر اسلام کی حقانیت جس انداز میں انہوں نے ثابت کی شاید ہی کسی اور نے کی۔ عیسائی، یہودی، سامراج، ہندو، سکھ، کوئی بھی تھا، اسلام کے مقابلے میں اگر کوئی آتا تو ادھر اسلام کا دفاع کرنے والا کون ہوتا؟ ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ۔ ایک مرتبہ چند مولویوں نے بیٹھ کے ایک میٹنگ کی اور اپنی اپنی مسجدوں میں کہہ دیا نعوذ باللہ اے مولوی ثناء اللہ تے گستاخ رسول ہے، جیڑا انہوں مارے گا جنت پکی ہے، جو اس کو مار دے جنت اس کی پکی ہے۔ ایک بیچارہ سادہ سا مسلمان کہنے لگا اچھا جنت، تو مولوی صاحب تو میرے قریب سے گزرتے ہیں تانگے پر، تو میں تو کر کے تو جنت پکی ہو جائے گی۔ وہ بیچارہ ان کی اس بہکاوے میں آ گیا، اس نے کلہاڑی کو تیز کیا اور آپ کا 2-4 دن دیکھتا رہا آنا جانا۔ ایک دن آپ تانگے پر، تانگا ریڑا اس کے اوپر سفر کر رہے تھے، کلہاڑی کا وار کیا، کلہاڑی سر پہ لگی لیکن پگڑی تھی
باندھی ہوئی، زخم تو آئے لیکن اتنے گہرے نہیں آئے۔ بہرحال اس کو پکڑ لیا گیا۔ اب یہ حملہ آور پکڑا گیا اور اس کو جیل بھجوا دیا گیا۔ 10 سال کی قید ہوئی، 10 سال کی قید ہو گئی۔ 10 سال کے بعد واپس آیا۔ گھر میں پہنچنے کے بعد حال احوال پوچھتے ہوئے کہتا ہے میرے پیچھے تمہاری زندگی کیسے گزری؟ گھر والوں نے کہا کہ جب سربراہ نہ ہو تو زندگی تو پھر تمہیں پتہ ہے کیسی گزرتی ہے، لیکن ایک بات ہے کہ اللہ نے ہمارے کچھ راستے آسان کر دیے تھے۔ کہنے لگا وہ کیا؟ ایک بابا سا آتا تھا اور ہر مہینے کے شروع میں ہمیں پورے مہینے کا راشن دے کر چلا جاتا تھا، اور تیرے بعد 10 سالوں میں کبھی ہمارے گھر میں فاقہ نہیں آیا۔ وہ حیران ہوا کہ کون تھا وہ جو 10 سال تک میرے بچوں کے راشن کا انتظام کرتا رہا؟ ارے ذرا اس کا تھوڑا سا حلیہ گیٹ اپ تو بتاؤ۔ وہ اس طرح کی پگڑی، اس طرح کا رنگ، اس طرح کی داڑھی، سنتا گیا تو پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ ارے یہ تو وہی ہے جس کو میں قتل کر کے جنت کی تلاش میں نکلا تھا۔ صبح ہوئی تو دروازے پہ پہنچ گیا۔ ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوہ، جو تیرا دشمن ہوگا وہ اپنی جان بھی تیرے اوپر قربان کرے گا۔ صبح ہوئی، دروازہ کھٹکھٹایا، آپ باہر آئے تو ندامت کی تصویر بن کے چہرے کو جھکا کے سامنے کھڑا ہے۔ آپ دیکھ کر حیران ہوئے کہ تم؟ کہتا ہے حضور مجھے معاف کر دیں، مجھے تو اب پتہ چلا ہے کہ اسلام اس کا نام ہے، اسلام اس کو کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں نے سوچا تھا کہ غلطی تو تجھ سے ہوئی ہے، تو تیرے چھوٹے چھوٹے بچوں کا کیا قصور ہے کہ وہ دنیا کے سامنے اپنے ہاتھ کو پھیلا کے ذلت کی زندگی گزاریں۔ اسلام کسی کے بچوں کو یتیم کرنا نہیں چاہتا اور کسی کے بچوں پہ ظلم نہیں کرنا چاہتا۔ آج یقین جانیے اگر ہماری یہ کیفیت بن جائے نا، آج تو بھائی بھائی سے بدلے لینے کے لیے ہر وقت میرے ہتھے آتے صحیح، میری دھاڑ کے نیچے آتے صحیح، یہ ہماری کیفیت ہے۔ اور پھر ہم سچے عاشق رسول ہے، محب رسول ہے؟ نہیں، اس طرح اپنی زندگی گزارو جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری تھی۔ آخری حدیث سن لیجئے۔ آپ نے دنیا میں تو اس کے فائدے ہیں ہی ہیں کہ دشمنی دوستی میں بدل جائے گی۔ آخرت کا ایک بڑا فائدہ، من قدم علی غیظ وهو قادر ان ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق فيخيره ان يختار من الحور العين ما شاء۔ قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر سجے گا، ساری دنیا جمع ہوگی، انبیاء، اولیاء، شہداء، صلحاء، اتقیاء، دنیا کے بادشاہ، ساری دنیا کے سامنے میرے اللہ ایک بندے کو بلائے گا، ادھر آ، نام یا رب، اللہ آ گیا، کیا حکم ہے؟ یہ تیرے سامنے جنت کی حوریں ہیں، جی ہاں، ان میں سے جو لینی ہے لے لے، جنت کی حوروں میں سے جو چاہیے لے لے۔ یا رب، میں بندے کو جنت کی حوروں کا اختیار رب کی طرف سے؟ فرمایا جائے گا ہاں یا رب، لے تو لیتا ہوں لیکن کیسے، وجہ کون سی نیکی؟ کہا جائے گا تجھے دنیا میں ایک غصہ آیا تھا، من قدم علی غیظ، تجھے غصہ آیا تھا، وَهُوَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنَفِّذَهُ، اور تو اپنا غصہ نکالنے کی پوری طاقت رکھتا تھا، تو طاقتور تھا، وہ کمزور تھا، تو صحت مند تھا، وہ بیمار تھا، وہ تو بڑا تھا، وہ چھوٹا تھا، تو امیر تھا، وہ غریب تھا، تیرے پاس قوت اور طاقت تھی، وہ کمزور تھا، تو چاہتا تو تھپڑ دے مارتا،
چاہتا تو گالی نکال دیتا، چاہتا تو مال کو چھین لیتا، جو چاہتا سو کرتا۔ لیکن تیرے دل میں خیال آیا یہ مجھ سے چھوٹا، میں اس سے بڑا، اس سے غلطی ہوئی، لیکن مجھ سے بھی کئی غلطیاں ہوتی ہیں، وہ مجھ سے بھی بڑا ہے۔ تجھے اپنی بڑائی کے ساتھ میں رب کی بڑائی کا خیال آیا، اگر تو نے بندہ ہو کے بندے کو معاف کیا، میں رب ہو کے تجھے اختیار دیتا۔ تو اپنے آپ کے چھوٹے پر قادر ہے کہ غصہ نکالے، اللہ زیادہ قادر ہے کہ تجھے سزا دے دے۔ اس کی ایک غلطی ہے، تیرے ہزاروں گناہ ہیں، اگر تو اپنے چھوٹے کو معاف کرے گا تو وہ رب تیرے بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دے، اور پھر تجھے اختیار ہوگا کہ جنت کی حوروں میں سے جو چاہیے سو لے لے۔ ایک باری معاف کرو گے دے ایک، تجھے دو باری کرو گے دے، تجھے 100 باری کرو گے دے۔ یہاں ایک اور مسئلہ بھی ہے، اچھا جنت کی حور اگر مل جائے تو رکھنی کہاں ہے؟ یہاں یہ طے شدہ بات ہے کہ اگر جنت کی حور کا کہا جا رہا ہے تو تیرے ساتھ وعدہ ہے کہ جنت تو تجھے ملے گی ملے گی، کیونکہ جنت کی حور جنت سے باہر رہ سکتی، جہنم میں جا سکتی، تو پھر کہاں رہے گی؟ جنت میں۔ تو گویا کہ تیرے ایک مرتبہ غصے کو پی جانے سے تجھے جنت کی ضمانت تو ہے ہی ہے، جنت کی حوروں کا بھی اختیار تیری مرضی کے ساتھ ہوگا، جیڑی تو چاہیں گا وہ ملے گی۔ دنیا میں بندہ کئی چیزیں چاہتا ہے نہیں ملتی، ساری زندگی حسرت رہ جاتی ہے، لیکن جنت کی حوروں کو لینا چاہتے ہو تو چابی تمہارے ہاتھ میں ہے اور اس کی قیمت تمہارے ہاتھ میں ہے۔ زندگی گزارو پیار، محبت، نرمی، معافی کے ساتھ، دنیا بھی یاد رکھے گی اور قیامت کو بھی عظمت ملے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو پیغمبر علیہ السلام سے سچی محبت کرنے کی اور ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔